یہ کس نے شوق پیدا کیا ہمارے بچوں کے اندر روز شادیوں پہ جانے کا، تیار ہو کے جانے کا؟ کس نے شوق پیدا کیا؟ بڑوں نے. نہ مانے بزرگ، بڑوں نے شوق پیدا کیا. ہم نے ابلاغ اس طرح کا کیا، او کدی کدی موقع آنا ہوں ہے ان اتھے بھی نہ جائیے، ورنہ ہمارے بچوں میں شوق کبھی نہ آتا. ہم نے ابلاغ کیا ہے، ہم نے توجہ دلائی ہے. بچے چھٹیاں کر رہے ہیں، یہ ہم پریشان ہیں ان دنوں میں. پیپر بچوں کے قریب ہیں مدرسے کے، اور چوتھے دن کو بچہ درخواست لے کے آ جاتا ہے فلانے کی شادی ہے، فلانے کی شادی ہے. میرے ابا جی کہا کرتے تھے، تھوڑے سے ہم بڑے ہوئے تو ابا جی شادی پہ جانا ہے تو کہتے تھے جوان منڈے دا کی کام میں ویاواں تے جانے دا، ہم جائیں گے نا تمہاری اماں جائے گھر رہو آرام سے. ہمارے پرانے بزرگ اس طرح کی تربیت کرتے تھے. کہتے تھے تمہارا مطلب کیا، اس شادی پہ تم نے کیا کرنا؟ اور یہاں سارا کام ہی بچے اور بچیوں کو دے دیا گیا، بچے اور بچیوں کو، اور تیار کر کے نہیں جاتا. کسی خاص جگہ پہ کوئی مجبوری ہو جائے، قربت اتنی زیادہ ہو کہ رہا نہ جائے، تو کبھی نکاح پڑھانے کے لیے جاؤں نا تو بس میرے کانوں سے آواز ٹکراتی نہیں، لیکن میں سمجھ جاتا ہوں کہ کیا باتیں گونج رہی ہیں. اور پردہ ہی کر لو تھوڑا سا. وہ کہتے ہیں پردہ، یہ بچی کے نکاح کی مووی نہ بنی تو فلم ہی نہیں مکمل ہوگی. اس خوشی کے موقع پر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لو جی پردہ کرو اور دوپٹہ لو، تو اتنے پیسے دیے وہ بیوٹی پارلر والے کو، وہ کدھر جائیں گے؟ کون ہیں یہ لوگ سارے؟ میں اور آپ نہیں ہیں، ہم ہی تو ہیں یہ سارے. یہ کس پر تنقید کر کے ہم چپ کر گئے ہیں؟ ہم سارے خود ہیں، اور ہم سب مل ملا کے اس سوسائٹی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. اب تو بھائی وہ مہنگے میرج ہال کے اندر جب میرج ہال لیا جاتا ہے تو ایک سمت عورتیں، ایک سمت مرد، اور بیچ میں پردے کا بندوبست بھی نہیں کرایا جاتا، چونکہ یہ تو دکھیا نوس لوگ ہیں جو پردہ کراتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ لوگ اتنی تیاری کی، کپڑے دکھانے کس کو ہیں؟ تم پردہ کرا رہے ہو. خدا سے ڈرے. مسلمان ان ابس کاموں کے لیے نہیں ہے. تو اونچے مقاصد کے لیے آیا. تو دیکھنا تیری تو بڑی عظمت ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تجھے تو بھیجا تھا کہ تو دنیا میں خیر عام کرے گا، برائی کا ہاتھ تھامے گا. تو کہاں الجھ کے رہ گیا؟ اپنی تقریبات پر تھوڑی توجہ دیں. ایک تو یہ خوشی کی تقریبات، پھر ایک غم کی تقریبات. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کل 10ویں کا اعلان اکٹھا کرا دیا گیا، اور یہ ٹھیک کیا جاتا ہے ایک ہی دن میں دونوں اصال ثواب کی تقریبات ہو جائیں. اس کا اصل اصال ثواب ہے. اصال ثواب کیا ہے؟ اصال ثواب یہ ہے کہ آپ کو دعا کرنی ہے جانے والے کے لیے، کچھ قرآن مجید پڑھ کے، کچھ اذکار پڑھ کے، کچھ وظائف پڑھ کے اس کی روح کو ایصال کرنا ہے. اتنا مقصود ہے. بڑی غور سے، مجھے تھوڑا ٹائم دیں گے آپ 2-3 منٹ کا صرف، اور میری بات پہ نا خاص توجہ کریں، خاص بات کرنا چاہتا ہوں. اگر اس میں کھانا پکانا ہے نا تو آپ نے کھانا اس لیے پکانا ہے کہ غریب کو، مسکین کو کھانا کھلائیں گے، اور جو ثواب اس کا ملے گا وہ بھی جانے والے کی روح کو ملے گا. لیکن اگر آپ اس میں دعوت پکا لیں، دعوت رشتہ داروں کی، یاروں کی، وہ تو بھائی دعوت ہے. ایک ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس سے جانے والے کی روح کو، ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھایا 4 بندوں نے، موج کی، مرضی کا انہوں نے گوشت اڑایا، تو وہ کہیں اس کا ثواب جائے گا. یہ جو دعوت کا لفظ ہے نا، کہ دعوت کی، امیر لوگ سارے اکٹھے کیے، رشتہ دار، دوست احباب، سیاسی سب آ گئے. اب آپ نے وہ دعوت کی اور نام آپ نے ختم شریف کا دے دیا. آپ تھوڑی گہرائی سے سوچیں کہ یہ ختم بنتا ہے؟ ویسے ذہن قبول کرتا ہے کہ یہ ختم شریف ہے؟ اب میں کہہ لوں، اب میں یہ بات کر لوں کہ ہمارے ہاں کچھ ولیمہ نما چہلم بھی ہوتے ہیں. ولیمہ نما چہلم، وہ ٹائٹل چہلم کا ہے اور اندر جا کے دیکھو تو ماحول سارا ولیمے کا ہے. تو یہ اصال ثواب ہے؟ آپ بتائیں ذمہ داری سے کہ یہ اصال ثواب ہے؟ آپ غرباء کی دعوت پکائیں گے، غریبوں مسکینوں کی. ان کی دعوتیں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جائز نہیں ہے دعوت کرنا اس طرح. ہاں آئے ہوں کھانا کھا جائیں، فی نفس سے ہی رشتہ داروں کو کھانا کھلانا، دعوت کھلانا ثواب ہے. لیکن ختم کو، چہلم کو، 10ویں کو دعوت بنا لینا یہ درست؟ ویسے ان کو دیں آپ، ثواب ہے. لیکن ہمارے ہاں تو مطلب عجیب سا ایک ماحول ختم شریف، یعنی کل 10ویں کا اکٹھا اعلان ہو گیا
میں موجود تھا تو کہنے لگے ویکھو ہونے پیسے لگے جے بچان. خدا کے بندو یوں تو نہ کرو. ایک ان کا والد چلا گیا, والدہ چلی گئی, کوئی عزیز چلا گیا, اور دوسرا یہ کہ آپ یہ بتائیں گھر سے روٹی نہیں ملتی, صرف ختم کی ملتی ہے. اتنی چھوٹی سوچ کون پیدا کرتا ہے؟ یہ تو ماحول میں ہی ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں مولوی صاحب ہو کے, مسجد کا خطیب ہو کے, حالانکہ چیلم پہ ڈیوٹی مولوی صاحب کی ہے, ان کو تو موقع ملنا ہے 10ویں کا بھی, چیلم کا بھی, کل کا بھی, لیکن مولوی کا بھی تو کول ہونا ہے نا. اسے بھی تو خیال کرنا چاہیے کہ جو چیزیں درست ہیں صرف اتنی درست ہیں, حد بندی سے باہر جائے تو چیز ٹھیک نہیں رہتی. اس لیے ان تقریبات کو بھی یقین کریں. کل شریف پہ ماحول دعوت کا نہ ہو. میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں, کسی کا باپ فوت ہو جائے تو جتنی اچھی دعا وہ مانگ سکتا ہے, درد سے اتنی کوئی اور نہیں مانگ سکتا. لیکن وہ تو دعوت پکا رہا ہے نا, وہ تو دیگوں پہ ہے, وہ تو ٹینٹ کا سامان اکٹھا کر رہا ہے, وہ تو ترتیب لگا رہا ہے. اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, کل سے پہلے 10ویں کے بعد, چیلم کے بعد بیٹوں کی لڑائی ہوتی ہے کہ خرچہ زیادہ آیا, تم حصہ نہیں پورا دے رہے. یہ سال ثواب ہے. تیرے ذمہ 25,000 ہے, تیرے ذمہ 30,000 ہے, یہ سال ثواب ہے. یہ غلط چیز ہے, کیونکہ آپ ایک ماحول ہے دعوت کا, ایک ماحول ہے دعا کا, ان دونوں میں فرق ہے. جہاں دعا کا ماحول ہوگا نا, وہاں نہیں یہ ٹینٹوں کا چکر, روٹیوں کا چکر, یہ آنے جانے والوں کا چکر, میرج حال, وہاں نہیں. وہاں تو لوگ قرآن شریف پڑھیں گے, وہاں تو گھر والے بھی بیٹھ کے تسلی سے تسبیح کریں گے, اور پھر تسلی سے آنسوؤں سمیت رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے. دعوت اور دعا کا ماحول ہی الگ الگ ہے. اس لیے جو ہماری تقریبات اصال ثواب کی ہیں. اور پھر میں آپ سے عرض کروں, امیر بڑے بڑے چیلم کرتے ہیں, غریبوں کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. مشکل دعوتیں نہ بنائیں. کل 10ویں چیلم کو دعوتیں, یعنی مل بیٹھو, کپڑے نئے نکالو, پوری تیاری کرو, اور جناب وہاں جاؤ اور جا کے کھانا کھاؤ اچھا سا, خوبصورت سا, اور ساری توجہ ہی کھانے پہ. چونکہ وہ اس کو پتہ ہے کہ جس طرح شادی میں کھانا کم پڑ گیا تو عزت نہیں ہوگی, اس طرح اگر چیلم پہ کم پڑ گیا تو پھر بھی رسوائی ہوگی. تو جب کھانے پہ لگ جائیں گے تو دعا تو رہ گئی, جانے والے کا فائدہ نہ ہو سکا. ایک باتیں مزید اسی عنوان پر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اے محبوب علیہ السلام, آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو پھر خوشی منایا کریں, اظہار مسرت کریں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بات لکھی ہے جو بڑی خوبصورت ہے اور بڑی سمجھنے والی ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خوشی اس لیے نہیں منانی کہ انعام ملا ہے, خوشی اس لیے منانی ہے کہ رب کی طرف سے ملا ہے. خوشی اس لیے منانی ہے کہ محبوب نے دیا ہے. تو جب محبوب دے نا, وہ چند دن پہلے بڑا لطف آیا, بس ایک بات ہے بھولتی نہیں, سے ثبوت نہ منگو میتھوں, نظر کرم کا دھوئی. اے میں جانا یا دل پر جانے, غیر نہ جانے کوئی. یہ اس لیے خوشی منانی ہے کہ نظر کرم ہوئی ہے, اللہ نے نوازا ہے. تو اب جب اس لیے خوشی منانی ہے کہ اللہ نے دیا ہے, تو پھر خوشی بھی وہی منانی ہے جس سے اللہ راضی ہو. اسی انداز میں رہنا ہے جس میں رب رسول راضی ہوں. تقریبات میں 2-3 چیزوں کا خاص خیال. ایک تو خرچ حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, اعتدال کے ساتھ خرچ کریں, فضول خرچی سے بچیں. ہمارے ایک قرضہ وہ ہے جو انسان مجبور ہو کے لیتا ہے. کوئی مجبوری آ گئی, کوئی تنگ دستی آ گئی, کوئی نقصان ہو گیا, ایسے مقروض کے ساتھ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا اظہار ہمدردی فرمایا ہے. ایسے مقروض کو مہلت دینے کا کہا ہے جو مجبور ہو کے قرض لیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کسی شخص سے قرض لینا ہے اور وہ تنگ دست ہے تو تم اسے مہلت دو. تم جتنے دنوں کی اسے مہلت دو گے نا, اور جتنے پیسے تم نے لینے ہوں گے اتنے ہی پیسے روز اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اظہار ہمدردی کیا. اور کریم ہے نا محبوب, لاجپال ہے نا محبوب, عطائیں کرنے والے ہیں نا محبوب. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ اللہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے. حضور فرماتے ہیں ابن ماجہ میں محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے,
محبوب فرماتے ہیں میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں، اگر میرا کوئی مسلمان مومن میرا امتی فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ قرض ہو تو مجھ سے آ کے لے لینا، میں اپنے امتی کا قرض ادا کر دوں گا۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں پھر کہہ رہا ہوں، اس میں کئی روایات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا اور مسجد میں بیٹھا تھا۔ قرض بہت بڑی اذیت ہے، مقروض قیدی ہے، صحت ہونے کے باوجود بیمار ہے، گھر ہونے کے باوجود بے گھر ہے، ساری آسانیاں ہونے کے باوجود تکلیف میں ہے چونکہ مقروض ہے، ہر وقت کی اذیت ہے، ہر وقت کی ٹینشن ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا تھا، قربان جائیں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور محبوب کے میٹھے اور مد بھرے جملے، کک سواد نہیں مشری اندر اسی کھنڈاں وی چک ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ محبوب نے فرمایا ابو امامہ کیا بات ہے یار، یہ وقت نہیں مسجد آنے کا، اور اس وقت کے اندر میں تمہیں مسجد میں دیکھ رہا ہوں، اس وقت کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور مجھے قرض نے پریشان کر دیا، آزمائش میں آ گیا، حضور کیا کروں؟ تو نبی کریم نے فرمایا میں تمہیں دعا سکھاتا ہوں نا۔ حضور نے دعا سکھائی، کہا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ فرمائے اس دعا کو پڑھا کرو، اللہ خیر کر دے گا۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں لوگو میں نے یہ دعا پڑھی، میرے نصیب دیکھو، پڑھی میں نے پر سیکھی میں نے ڈائریکٹ حضور سے ہے۔ میں نے یہ دعا پڑھی، اللہ نے میرے قرضے بھی دور کر دیے اور میرے غم بھی سارے دور کر دیے۔ ہمارے تو وظیفے میں اعلیٰ حضرت نے اس دعا کو شامل کر دیا۔